بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان نے کمال اسٹریٹجی اپنائی اور اس کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں. جس طرح کی شخصیات اب عمران خان سے ملاقات کر رہی ہیں، جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اس سے واضح ہوا کہ عمران خان صاحب نے بر وقت یہ سوچ لیا، سمجھ لیا کہ اب اس حکومت کا علاج کس طرح سے کرنا ہے. جس طرح ظلم بڑھتا چلا گیا، تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف لوگوں کا لاپتہ ہونا، پولیس ایکشن ہونا، عمران خان پر اس کے گھر پر حملہ ہونا، یہ سب کچھ ہوتا رہا اور کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. اٹھاؤ، پکڑو، جیلوں میں ڈالو، یہ سب ہو رہا تھا. عمران خان صاحب نے، آپ نے نوٹ کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دینے شروع کیے، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو لکھنا شروع کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور ڈائسپورا ہے، وہاں پر جو تنظیمیں ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز کی ہوں، دیگر تنظیمیں ہوں، پاکستانی اوورسیز پاکستانیز، جن کو عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ قرار دیتے ہیں، ان سب سے رابطے کیے. اب اس کے اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ یورپ کے ممالک ہوں، یورپی ممالک میں طاقتور ملک جرمنی ہو، اس کے سفیر ملتے ہیں عمران خان صاحب سے، آ کر زمان پارک میں ملاقات کرتے ہیں اور اس پر ٹویٹ جو کرتے ہیں اس میں واضح ہو رہا ہے کہ اب عالمی دباؤ اس حکومت پر بڑھ رہا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، اور الیکشن کے بارے میں بھی امریکہ سے بھی اسی طرح سے بڑی خبر آ گئی، جبکہ وہاں سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے لیے شہباز شریف سے ڈیل کرنا بہت آسان ہے، عمران خان سے مشکل ہے. یہ امریکی نمائندگان میں تقریر ہو رہی ہے اور امریکی ریپرزنٹیٹو یہ بات کر رہے ہیں، بریٹ شرمن، کہ جی عمران خان سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے، شہباز شریف سے بہت آسان ہے، یہ زبردست ہے. لیکن وہ خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ قلیل مدت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے تو بڑا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جو مقبولیت ہے وہ عوام میں کس کی نظر آ رہی ہے، اس کے لیے الیکشن ضروری ہیں. ہم امریکہ میں کہتے ہیں کہ جی قانون ہونا چاہیے، آئین پر عمل ہونا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، انسانی حقوق پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا پاکستان میں، الیکشنز ہونے نہیں دیے جا رہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر عالمی طاقتوں پر دباؤ آتا ہے، ان کے خلاف لوگوں میں جذبات بڑھتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ کر ہی نہیں رہے، یہ تو بڑا یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے امریکہ ہو، یورپ ہو، وہاں جو پاکستانی ہیں وہ جس طرح سے اپنے وہاں پر ریپرزنٹیٹیوز کو خط لکھ رہے ہیں، ان سے ملاقاتوں میں بات کر رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا شہباز گل صاحب امریکہ میں ہیں، وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، تو اس کا ایک پریشر بلڈ ہو گیا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جرمنی کے سفیر نے کیا کہا ہے اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے کیا باتیں کی ہیں. اسی وجہ سے یہ حکومت مذاکرات میں آنے پر مجبور ہوئی ہے، اسی لیے ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ تھوڑی تبدیل ہو رہی ہیں. انٹرنیشنل پریشر جو ان پر بڑھ رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ادارے ہیں انہوں نے سب کو ساتھ ملا لیا. آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن سے لے کر دیگر، کسی کو سپریم کورٹ کے جج کے برابر برات دے دو، کسی کو اور لالچ دے دو، اداروں میں ایسے لوگ بٹھاؤ، ایسے لوگ لے کر آؤ جو کمپرومائزڈ ہوں، جو ہماری بات مانے. صرف سپریم کورٹ رہ گئی تھی، چیف جسٹس رہ گئے تھے، اب اس لیے ان پر حملے ہیں. تو اب ان کو سپورٹ ملک سے تو مل ہی رہی ہے، لیکن عوام کے لیے، عوام کو کچلنے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہے. ان کے پاس ریاست کے وسائل ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس بڑے ادارے ہیں، ان کے ذریعے ان کے پاس آنسو گیس کے شیل ہیں، پورے ملک کے تھانے ہیں، جیلیں ہیں، پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، مقدمے ہیں، وہ سب یہ کر رہے ہیں. لیکن عالمی سطح پر یہ کیا کریں؟ یہ تو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے وہاں کی سپورٹ سے یہ آ رہے تھے. اب وہاں پر ان کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں کہ وہاں پر عوامی سطح پر ان کو بھی جواب دینا ہے. اور پاکستانی کمیونٹی وہ بھی تو وہاں ووٹ کرتی ہے، وہاں کے نیشنل بھی تو ہیں، تو وہ جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ان پر بھی دباؤ آ رہا ہے، ان کو اپنی پڑ گئی ہے. اس لیے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن کی طرف آئیں، مذاکرات کی طرف آئیں. خود جرمنی کے سفیر نے یہ ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جی میں نے کہا جی آپ کی اکانومی سفر کر رہی ہے، سارے مل کر بیٹھے مذاکرات سے حل نکالے. یہ بات جرمنی کا سفیر ٹویٹ کر رہا ہے. اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کیا ہوا جی؟ عمران خان سے جرمن سفیر کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. پاکستان میں جرمنی کے سفیر ایلفریڈ برانس نے زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی. ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ امور، باہمی دلچسپی کے معاملات اور پاکستان کی موجودہ سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال اور جی ایس پی پلس سٹیٹس پر اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اب یورپ تو بڑا سینسٹیو ہے، وہاں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے کہ جی انسانی حقوق یہ سب. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ ہمارے ہاں بے روزگاری ہوتی ہے، اتنی غربت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جی یہاں سے پھر لوگ وہاں پر جانا شروع ہوتے ہیں، انلیگلی جا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ یہ تو لوگ پاکستان سے ہماری طرف آ رہے ہیں، یورپ کی طرف آ رہے ہیں، وہاں تو بے روزگاری ہے، وہاں تو تباہی ہے، وہاں تو انسانی حقوق پامالی ہے، وہاں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہو گئی ہیں، تو ہم ان کو کس طرح سنبھالیں گے، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہر کوئی ملک
پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ 40 لاکھ افغان مہاجرین یہاں پر آئیں، ان کو جذبے کے ساتھ جناب رکھا جائے. غریب ملک ہوتے ہوئے یہ امیر ملک ہیں، یہ نہیں برداشت کرتے، تو کہتے ہیں ہاں نہیں یہ اکانومی خراب ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اچھا نہیں ہم کرتے ہیں کہ یہ تو لوگ اب یہاں سے دیکھیں کشتیوں میں جاتے ہوئے رستے میں لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے یہاں پر مر رہے ہیں. تو اس لیے جناب اب ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب دوران ملاقات چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ایسی حکومت سے واسطہ ہے جو دستور اور جمہوریت سے صریح انحراف کو اپنا حق سمجھتی ہے. جمہور کی منشا کے خلاف ماورائے دستور ماورائے آئین اقدامات کے ذریعے عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. اب یہ جو یورپ کے ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا آئین پر عمل درآمد بڑا وہ ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ترقی اس طرح سے کی ہے، انہوں نے ترقی ہی اس وجہ سے کی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. اب ان باتوں کا اثر وہ لے رہے ہیں. عمران خان اچھا اب اپوزیشن میں ہے، مقدمات 150 عمران خان پر ہیں، الیکشن ہونے نہیں دینے حکومت کی کوشش ہے. تو جرمن کا سفیر، یورپ کے لوگ وہاں سے ان سے مل رہے ہیں. وہ جو ان کے مخالف جہاں پر ہوتا تھا کہ جی یہ رہا، وہی ملک جہاں بات ہو رہی تھی کہ جی یہ رہا تو اس کے نتائج ہوں گے، اور اگر اس کو ہٹا دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تو پھر آپ کو سب کچھ معاف ہو جائے گا. اب ان کے ایوانوں میں بھی آواز گونج رہی ہے بھئی یہ تو ایک سال میں بہت برا حال ہو گیا، ہمارے خلاف جذبات بھی ابھرے ہیں، وہاں پر حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ تو جناب الیکشنز تو ہونے چاہیے، ہمیں تو دیکھنا چاہیے، ہم تو اس پر بڑی بات کرتے ہیں. جرمن سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوریت اور جمہوری اقدار کو فروغ کے لیے متحرک ہے، اور قومی فیصلہ سازی میں دستور پاکستان کی روشنی میں عوام ہی کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتی ہے. جمہوریت کی بقا اور تسلسل کے لیے آئینی حدود میں مذاکرات کے ذریعے بحران کے حل کے لیے کوشاں ہیں. انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور جمہوریت پر پہم حملے اہل عالم کی فوری توجہ کے متقاضی ہیں. وہ یہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی کہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. پنجاب اور پختونخوا میں 90 روز کی آئینی مدت گزر جانے کے باوجود غیر قانون نگران حکومتیں قائم ہیں. آئین سے صریح انحراف کے نتیجے میں اقتدار کے دوام پر اصرار ملک میں سیاسی بحران کو سنگین اور پیچیدہ بنا رہا ہے. سنگین سیاسی بحران براہ راست ملک کی معیشت کو ناقابل تصور نقصان پہنچا رہا ہے. اور چیئرمین پی ٹی آئی نے الفریڈ گرانس جرمن کے سفیر سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، ماورائے آئین اور قانون اقدامات اور آئینی آزادیوں پر پابندیوں کو انداز حکمرانی بنا لیا گیا ہے. یہاں پر عمران کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج، قانونی انتخابی مہم اور آزادی اظہار پر اصرار کرنے والوں پر غداری اور بغاوت کے جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. عطاب کے شکار عوام، سیاسی کارکنان اور آزاد صحافیوں کے حق میں دنیا بھر میں اٹھنے والی آوازوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. جرمن سفیر نے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور ملک میں جمہوریت کی بقا و تسلسل کے خواہاں ہیں. بنیادی حقوق اور جمہوری اقدار کو فروغ، تحفظ، سماجی نمو اور ترقی کے لیے اہم ہے. کسی ملک میں انسانی حقوق کی کیفیت کے اس سے حاصل جی ایس پی پلس حیثیت پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب اس حکومت کے لیے یہ بھی پریشر آئے گا کہ بھائی انسانی حقوق پامال کر رہے ہیں تو آپ کو رعایتیں ہمیں دینا مشکل ہو جائے گا. الفریڈ گرانس نے مزید کہا کہ بطور شراکت دار پاکستان کی پائیدار معاشی اور سماجی ترقی کے لیے ہم وقت تیار ہیں. اور جرمن سفیر نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی تصویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر بھی کی، اور پھر بتایا بھی، شیئر کرتے ہوئے جو کہا ہے اس پر بھی میں آتا ہوں. لیکن دیکھیے کہ اس ملاقات کے بعد کیا ہوتا ہے. عمران خان ریلی نکالتے ہیں تو لاہور میں کم از کم پابندی نہیں ہے، عمران خان ریلی نکال سکتے ہیں. تو یہ اثرات ہو رہے ہیں اس ملاقات کے. باہر جو عمران خان صاحب جس طرح سے لکھ رہے ہیں، بات کریں، انگیج کریں لوگوں کو، انٹرویوز میں نے آپ کو بتایا، اور پھر وہاں کے لوگوں سے مسلسل رابطہ بات چیت، اس کے اثرات ہو رہے ہیں. اور جرمن سفیر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے جی کہ میری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور پاکستان کے استحکام کے لیے تمام لوگوں کو کام کرنا چاہیے، جتنے بھی یہاں پر ادارے ہیں سب کو، اور تمام کو اس طرف ولنگنس دکھانی چاہیے کہ جناب ہم نے پرامن حل نکالنا ہے، انکلوڈنگ جوائنٹ ایفرٹس ٹو برنگ دی اکانومی بیک آن ٹریک. اور اسی حوالے سے کہ جی معیشت کو بھی بہتری لانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. اب یہ بات جناب جرمن سفیر کہہ رہا ہے. اسی طرح سے تفصیل ہے جناب بریڈ شرمن کی، یہ ایوان نمائندگان کے ممبر ہیں امریکہ میں، اور یہ کہتے ہیں جی عمران خان سے بات کرنا مشکل شہباز شریف سے آسان ہے، لیکن سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا، قانون کی حکمرانی نظر نہیں آ رہی، ضروری فنڈز جو ہیں وہ جاری نہیں کیے جا رہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے. تو ہمیں اپنا انٹرسٹ ضرور دیکھنا ہے، لیکن صرف وقتی طور پر نہیں کہ غیر مقبول لیڈر ہے جی وہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے جی شہباز شریف صرف یس مین ہے، ہمارے لیے بڑا آسان ہے، جو کہیں گے کرے گا. عمران خان جو ہے وہ اس سے بات کرنا بڑا مشکل، ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو منوانا بڑا مشکل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ان پاپولر لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو پھر اس کے اثرات آپ پر بھی آئیں گے. پھر وہ حکومتیں یا وہ ممالک جو اس طرح سے ان پاپولر حکومتوں کے ساتھ آئیں گے وہ بھی ان پاپولر ہو جاتے ہیں. اور اب آپ دیکھیے
کہ چاہے چین ہے، مشاہد حسین سید آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہاں سے پیغام لایا ہوں جی، بات چیت کی جائے، الیکشنز ہونے چاہیے۔ محمد بن سلمان سے عمران خان مسلسل رابطے میں ہے۔ روس کا بھی آپ کو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آخری دورہ روس کا کیا تھا، تو یہ سارا رجیم چینج کا ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اب امریکہ جیسی طاقت کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل ہی پاکستان دوسری طرف جا رہا ہے، پھر تو کیمپ میں نہیں جانا چاہیے اس کو، ہمارا کچھ تو اثر رسوخ رہے۔ تو اس لیے اب وہ بھی ایک پاپولر لیڈر کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، اس سے انگیجمنٹ چاہ رہے ہیں۔ ورلڈ بھی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ عوام کو یہ حق تو ملے، ورنہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، عدم استحکام بڑھ رہا ہے، اور اس کے اثرات ظاہر ہے کسی ملک کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے، چاہے امریکہ ہو، چین ہو، سعودی عرب ہو، جتنے بھی ممالک ہیں، جرمنی کیوں نہ ہو، یہ سب بھی سرویز کرواتے ہیں۔ ان کے بھی چینل پاکستان میں بھی ایکٹیو ہیں، یہاں سے رپورٹس بھیج رہے ہوتے ہیں۔ جرمن چینل DW ہے، اس کی اردو سروس بھی ہے، تو وہ سب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون اس وقت پاپولر ہے، کس کے ساتھ جانا چاہیے، کیا ہو ہے، اس سے کس طرح کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے۔ تو اس ملاقات نے، ان ملاقاتوں نے، ان سب انگیجمنٹس نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ماحول بدلا ہے۔ ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی دفعہ 144 نافذ ہو اور عمران خان صاحب کو جناب ریلی نکالنے دی جائے اور یہ سب کچھ کرنے دیا جائے اور مذاکرات کرنے دیے جائیں، وہی جو مذاکرات سے بھاگ رہے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو دہشت گرد ہے، اسے مذاکرات کی وجہ زرداری صاحب کہتے تھے، شہباز شریف کہتے تھے معافی مانگے، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی دہشت گرد ہیں، ان سے نہیں ہم نے بات کرنی۔ تو یہ پھر کیوں سب ہو رہا ہے؟ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر کیا یہ بھی مزید بڑھے گا اور حکومت کو ہر صورت انتخابات کی طرف جانا پڑے گا؟ یہ اب پتہ لگے گا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے۔ جی ہاں، مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب فیصلہ کن لانگ مارچ کرنے والے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔